السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ 20 دسمبر کا پوری دنیا کو انتظار تھا، کیونکہ 20 دسمبر کے اندر ایک ملحد جاوید اختر اور محقق عالم دین شمائل ندوی صاحب کے بیچ میں ڈیبیٹ ہونی تھی۔ 20 دسمبر کو وہ ڈیبیٹ ہو گئی۔ دلی کے اندر کانسٹیٹیوٹ کلب کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی، یہ مناظرہ ہوا، یہ علمی مناظرہ ہوا۔ دونوں کے بیچ میں زبردست مکالمہ ہوا، دونوں کے بیچ میں زبردست ڈیبیٹ ہوئی۔ ایک طرف کے دلائل اور ایویڈنس کافی اسٹرانگ تھے، اور دوسری طرف کے جو ایویڈنس تھے، جو دلائل تھے، بہت ہی کھوکھلے تھے۔ اور دلائل کیا بلکہ ان کی باتیں ہی غیر مربوط تھی، ان کی باتوں میں کوئی تسلسل نہیں تھا، ان کی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اپنی وضاحت مبحث کے اندر پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا، اور یہ پریڈکشن پہلے ہی دے دی تھی کہ جاوید اختر صاحب 2-3 چیزوں کا سہارا لیں گے، یا تو وہ سائنس کی طرف لپکیں گے، اور یا تو وہ ایموشنلی لوگوں کو الجھانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی اس ڈیبیٹ کے اندر ڈز گاڈ ایگزسٹ جو ڈیبیٹ تھی، کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے، میں خدا کے وجود کو ایمپیریکل یعنی تجرباتی روشنی میں نہیں ثابت کروں گا کہ میرا تجربہ ہے کہ خدا موجود ہے، کوئی میں قصہ کہانی گھڑوں کہ خدا موجود نہیں۔ میں کوئی آبزرویشن خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، یا میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا، اس کے متعلق میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں کوئی ریویلیشن وحی کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کروں گا، بلکہ میں خدا کے وجود کو جو ثابت کروں گا وہ منطق سے ثابت کروں گا، عقل سے ثابت کروں گا، لوجک سے ثابت کروں گا، لوجک ریزننگ سے میں خدا کے وجود کو ثابت کروں گا۔ اسی بار پر ڈیبیٹ ہونی تھی، اور خدا کے وجود کو ثابت کرنا عقل کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، یہی ذمہ داری جاوید اختر صاحب کی بھی تھی۔ لیکن مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس دلیل کا سہارا لیا، جسے مدرسے کے اسٹوڈنٹس، مدرسے کے فارغین اور مدرسے کے فضلاء بہت آسانی سے، بہت ہی اچھے انداز میں اس ڈیبیٹ کو انہوں نے سمجھا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس جو دلائل تھے وہ سب کتابی دلائل تھے، عقلی دلائل جو ہم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے مدرسے میں منطق پڑھی ہوگی، مرقات یا شرح تہذیب یا قطبی یا سلم، ان کو یہ ڈیبیٹ بہت اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ مفتی صاحب نے جس دلیل کا سہارا لیا، سمجھ میں آ رہی بات، وہ عقل کا سہارا لیا، جسے مدرسے میں بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے، علت اور معلول کو سمجھایا جاتا ہے بہت اچھے سے، دور اور تسلسل کو بہت اچھے سے سمجھایا جاتا ہے، واجب کو سمجھایا جاتا ہے، ممکن کو سمجھایا جاتا ہے، بہت اچھے سے ہمیں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہے، تو ہمارے لیے اس ڈیبیٹ کو سمجھنا بہت ہی آسان تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ ڈیبیٹ نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ مفتی صاحب نے انگلش کے اندر جو ٹرمز یوز کیے، جو اصطلاحات یوز کی، وہ بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی۔ جاوید اختر صاحب کو خود کانٹیجنٹ کا مطلب اب تک نہیں سمجھ میں آیا کہ کانٹیجنٹ کیا ہے۔ بہرحال اس ڈیبیٹ کا جو لب لباب ہے، اس ڈیبیٹ کا جو خلاصہ تھا، وہ یہ کہ مفتی صاحب نے خدا کے وجود کو عقل سے ثابت کیا، کیونکہ جاوید غامدی صاحب یہ مانتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود کسی سبب کا محتاج ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہر چیز کا وجود ایک سبب کا محتاج ہے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، کہیں پر جا کر کے رکے گا نہیں، یا کہیں پر جا کر کے رکے گا، تو جہاں پر جا کر کے رکے گا وہی خدا ہے۔ اور جاوید اختر صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہیں پر جا کر کے رکے گا، لیکن کہاں رکے گا وہ اس موقف کو سمجھا نہیں پائے اچھے سے، لوگوں کو، آڈینس کو یہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے، آڈینس کو یہ مطمئن نہیں کر پائے۔ بھائی میں موجود ہوں، تو میرا وجود کس کو ثابت کرے گا؟ میری ماں کی وجود کو ثابت کرے گا، میری ماں موجود تھی، میری ماں کا وجود کسی اور کو ثابت کرے گا، یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا، اور جہاں پر جا کر کے رک جائے وہی خدا ہے۔ اسی کو کانٹیجنٹ بولتے ہیں، ممکن الوجود۔ لیکن ممکن الوجود کانٹیجنٹ یہ جاوید اختر کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر یاسین ندیم الواشتی صاحب نے کھڑے ہو کر کے جو کوشچن کیا کہ آپ ایک شاعر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے استاد کوئی شاعر ہوں گے، ان کے استاد کوئی شاعر ہوں گے، یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کہیں پر یا تو چلتا چلا جائے گا یا کہیں پر رکے گا۔ اگر کہیں پر رکے گا تبھی تو آپ شاعر ہیں، اور کہیں پر نہیں رکے گا تو آپ شاعر نہیں۔ لیکن آپ شاعر ہیں، جس کا مطلب آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ موجود ہیں،
لیکن بہرحال اس بات کو بھی وہ سمجھ نہیں پائے اور الجھ گئے، پھنس گئے، اور بالکل جو فبوئت الذی کفر کا جو مصداق بن گئے کہ بالکل لاجواب ہو گئے، مسکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکا۔ پھر دوسری چیز جو ہے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میرا فیت ہے، بلیف اور فیت میں فرق ہوتا ہے، آپ لوگ بلیور کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، بلیور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہو، کوئی شواہد ہوں، کوئی دلائل ہوں، اس کے پیچھے کوئی لوجک ہو، اس کے پیچھے کوئی وٹنس ہو، یہ بلیف کے لیے ضروری ہے، جبکہ فیت کے لیے ضروری نہیں۔ میرا فیت ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، فیت کے لیے کوئی لوجک، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد، کوئی وٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، فیت جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، فیت صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلیف سچا بھی ہو سکتا ہے، بلیف جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اگر کوئی فیت ہے، آپ کا اگر کوئی عقیدہ ہے تو یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ وہی فیت سچا کہلائے گا جس کے پیچھے لوجک ہو، جس کے پیچھے دلیل ہو، جس کے پیچھے ایویڈنس ہو۔ اگر آپ کے فیت کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لوجک نہیں ہے، کوئی ریزننگ سورس نہیں ہے، تو آپ کا فیت غلط ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے اپنے موضوع سے پلٹتے رہے جاوید اختر صاحب۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا خدا ہے، اس دنیا میں جو ہے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بمباری سے مار دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، کیا خدا کائنڈ ہے، مرسیفل ہے، اس کو رحم نہیں آتا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں بھی پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایولس بھی پیدا کی ہیں، گڈ اور ایول دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا، اور یہ دونوں چیزیں اکاؤنٹیبلٹی کو ثابت کرتی ہیں، یعنی احتساب، محاسبے کو ثابت کرتی ہیں، اور احتساب اور محاسبہ یہ خدا کے وجود کی طرف اشارہ ہے۔ بھئی محاسبہ کون کرے گا؟ اچھائی کرو گے تو بدلہ کون دے گا؟ کوئی نہ کوئی دے گا نا۔ برائی کرو گے تو بدلہ پکڑے گا نا کوئی نہ کوئی۔ تو یہ خود باری تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، یہ خود نیسیسری بینگ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور مفتی صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کریں، ایموشنلی لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کریں، اور وہی ہوا۔ لیکن بہرحال آڈینس سمجھ گئی، لوگ سمجھ گئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو دیکھا، لائیو دیکھا، یوٹیوب پر جا کر کے دیکھا۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ جاوید غامدی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایک بات جاوید اختر صاحب نے یہ بات کہی، بھائی مفتی صاحب کا دعویٰ تو یہ کہ خدا موجود ہے، اور جاوید اختر صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ دونوں کو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری یہ تھی کہ خدا کے وجود کو دلیل سے ثابت کریں، جاوید اختر صاحب کی ذمہ داری یہ تھی کہ خدا کے عدم وجود کو، خدا موجود نہیں ہے، اس کو دلیل سے ثابت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دلیل سمجھانا، ثابت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، برڈن پروف تو تمہارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے دعویٰ پوزیٹیو چیز کا ہوتا ہے، ایسے ہی دعویٰ جو ہے نیگیٹو چیز کا بھی ہوتا ہے۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اگر کسی چیز کا پوزیٹیولی، جیسے مفتی صاحب نے مثال دی، اس کمرے میں کوئی موجود ہے، ایک دعویٰ ہے پوزیٹیو، ایک تو خبر دے رہے ہیں آپ اس کمرے میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم دعویٰ کر رہے ہیں، بلیم کر رہے ہیں کہ سمجھ میں آ رہی بات کہ اس میں کوئی موجود ہے تو اس کو ثابت کروں گا میں دلیل سے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے، تو آپ کی بھی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ آپ دلیل سے ثابت کریں موجود نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ بھئی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں، یہ الزام ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، تو اس دعوے کو آپ ثابت کریں گے۔ یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی آپ ایتھیسٹ مت بنیے، پھر آپ کہہ دیجئے کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، تو آپ کو دعویٰ، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کو اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ ثابت نہیں کر پائے۔ تو بلیف اور فیتھ میں جو بات انہوں نے رکھی اس کو میں نے اچھے سے کلیئر کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی پیدا کی ہے، برائی بھی پیدا کی ہے، خود اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے وجود کو ثابت کرتی ہے، اور احتساب کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ محاسبہ وہی کرے گا۔ آپ اچھائی کریں گے تو کریڈٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، خود اللہ نہیں لے گا، آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ آپ برائی کریں گے، سمجھ میں آ رہی گا، تو اللہ ہی پکڑے گا اس، اور آپ کے گناہ کرنے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو فری ول بھی دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے۔ مقدر میں تو ہے اللہ تعالیٰ کی نالج میں تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، لیکن آزادی دے رکھی ہے تاکہ تبھی تو تمہارا محاسبہ ہو۔ اچھائی کرو گے اپنے اختیار سے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور برائی کرو گے اپنے اختیار سے تو آپ کو اس کی سزا ملنی ہے۔ اگر یہ فری ول نہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر محاسبہ کس چیز کا ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی ہوتی؟
تو بہرحال جاوید اختر صاحب بالکل جو ہے لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ تو دو تین چیزیں تھیں، ایک تو جاوید صاحب کو کانٹیجنٹ کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کانٹیجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ممکن الوجود۔ دنیا میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہر چیز کا وجود کسی دوسری چیز کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، آپ موجود ہے تو آپ کا وجود، آپ تو ڈائریکٹ نہیں آگے۔ آپ کی ماں نے آپ کو جنا تو آپ کی ماں کو کس نے جنا؟ ان کو کس نے جنا؟ ان کو یہ سلسلہ تو چلتا جائے گا، کہیں پر رکے گا ہی نہیں۔ اگر کہیں پر رک گیا تو یہ خدا ہم مانتے کہیں پر رکے گا، اگر نہیں رکے گا تو یہ تو عقلی طور پر محال چیز ہے، یہ تو فیلسی ہے، تو اسٹوپڈی ہے۔ بہرحال ڈیبیٹ بہت شاندار رہی اور دنیا نے دیکھا کہ کس کی ہار ہوئی، کس کی جیت ہوئی، کس کا پلڑا بھاری تھا، کس کا پلڑا بھاری نہیں تھا۔ جاوید اختر صاحب سے واقعتاً مجھے بڑی امید تھی کیونکہ ان کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی، بہت ہی کانفیڈنس اور بہت ہی اچھے انداز میں وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، اور جس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے کہ خدا موجود نہیں، اور ایموشنلی لوگوں کے جذبات سے جو کھیلتے تھے، آج وہ ایموشنلی جذبات بھی نہیں دیکھ پائے، بے ربط غیر مربوط کلام انہوں نے کیا، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ ان کے مذہب کو فالو کرنے والے جو ایتھسٹ ہیں، بہت سارے جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے، جو صحافی موجود تھے، ان کا خود یہ بیان ہے کہ انہوں نے جو ہے جس طریقے سے ہم نے ان سے ایکسیپٹ کیا تھا، امید کی تھی، جو توقع تھی اس پر وہ کھڑے نہیں اترے، انہوں نے گویا کہ ایتھسٹ کو بدنام کر دیا انہوں نے۔ صحیح بات یہ کہ جو باطل نظریات کے حاملین لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتا، وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، بس وہ لوگوں کو الجھانے کی، ایموشنلی لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی کام آج جاوید اختر نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو نمرود تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور آخر میں کیا ہوا؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بالکل مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ ایسے آج جاوید اختر بھی بالکل لاجواب ہو گیا۔ بہرحال اس طریقے کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اکیڈمک انداز میں ہونی چاہیے، اور قابل تحسین ہے ماڈریٹر بھی سوربھ دیویدی جی جس انداز میں انہوں نے اس ڈیبیٹ کو ہینڈل کیا، جو ٹائم لائن تھی دونوں کو جس طریقے سے انہوں نے فالو کروایا، اور جس طریقے سے دونوں طرف سے انہوں نے بات چیت کی، وہ قابل تحسین ہے۔ اور اس طریقے کی ڈیبیٹ آگے بھی ہونی چاہیے۔ اور مسلمان، اور میں نے بہت لائیو بھی دیکھا، چیٹ بھی دیکھا لوگوں کے، کئی لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اور اسلام کے ریگارڈنگ جن کو ڈاؤٹس تھے، جن کو شکوک و شبہات تھے، ان کے ختم ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے اناؤنسلی جو ہے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اور انشاءاللہ کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی، الاسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کو یہ ڈیبیٹ کیسی لگی؟ آپ کو بھی اگر اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں، تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اس طریقے کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔